الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دے 11ویں سپارے دی ایک عظیم اور مبارک آیت خالصتاً برکت واسطے تلاوت کیتی ہے. اپنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک فرامین دے وچوں ایک فرمان مصطفیٰ اس نو تلاوت کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن اور حدیث دی اس تلاوت نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماون. آپ دوستاں نے اگر قرآن سنے ہیں، میرا مالک تھوڑا سننا بھی قبول فرمائے. پھر سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں اللہ پاک توانو بھی مینو بھی نصیب فرمائے. تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. جس انتظامیہ نے سڑے مہربان احباب نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی کوشش اور محبت نو قبول فرمائے. اس دا اجر عظیم اللہ انہوں نے خود عطا فرمائے. تسی جتنے احباب دور و نزدیک تو جمع ہوئے، تواڈا آنا بھی میرا رب مبارک فرمائے. احباب، قرآن مجید دی جس آیت دا انتخاب ہے بلا تمہید اس دے ترجمے اور خلاصے تو اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں. جس آیت کو منتخب کیتا ہے، اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے ایک سودے دا ذکر کیتا ہے. کس دا ذکر کیتا ہے جی؟ تھوڑا جی اپنی آواز نو بلند کر سو، ذرا بولنے گفتگو وچ آسانی پیدا ہو جاسی. اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے ایک سودے دا ذکر کیتا ہے. اللہ فرماندا میں رب سودا کیتا ہے. کیسے جی؟ اللہ فرماندا میں رب سودا کیتا ہے. جڑے بندے میرے سامنے بیٹھے نے، دل میرا آدھا ہے کہ بندے سودا جان دے اس نے. سودا اس نو آدن کوئی چیز لے لونی، کوئی چیز دے دینی. مثلا پیسے دے دینے، رقبہ لے لینا، پیسے دے دینے، جانور لے لینا،
انہوں آدن سودا. اللہ نے بھی قرآن مجید دے اندر ایک سودے دا ذکر کیتا. اللہ فرماندا ہے میں رب سودا کیتا ہے. اللہ کہندے نال سودا کیتا ہی. اللہ فرماندا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین. اللہ فرمائدا میں رب ایمان والے نال سودا کیتا. اس کی آواز سادہ کر دے, مجھے بالکل سادہ آواز کی ضرورت ہے, میں نے سادہ بات کرنی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں رب سودا کیتا ہے. مالک کہندے نال سودا کیتا ہی. اللہ فرماندا ہے ایمان والے نال سودا کیتا ہے. اللہ کیویں سودا کیتا ہی؟ فرمایا انفسہم, انہاں دی جان میں لے لئی. یہ جڑی جان تسا لئی بیٹھے ہو یہ جان تواڈی نہیں, اس جان دا مالک اللہ ہے. کوئی سواد نہیں گل کرن دا. تواڈی جان دا مالک کون ہے؟ ایک باری ہو رکھنا پوس. جان دا مالک اللہ ہے. انفسہم, اللہ فرمائدا ہے جان میں لے لی. اموالہم, تے مال بھی میں لے لیا. جیڑا مال تسا لئی ودے ہو اے مال بھی تواڈا نہیں, اس مال دا مالک بھی اللہ ہے. اے سارے موٹر سائیکل تواڈے بوئے تے کھلوتا ہویا سارا مال, ساریاں مجھیں, ساریاں گائیں, تواڈے سارے رقبے, تواڈا بینک بیلنس. اللہ فرماتا ہے اموالہم, مال بھی میں لے لیا. ہن نہ جان تواڈی نہ مال تواڈا, اے جان بھی اس دی تے مال بھی اس دا. اللہ جان بھی تو لے لئی, مال بھی تو لے لیا. مینوں کی ملیا؟ سودا تے ہوندا ہے کوئی چیز لئی جاوے تے کوئی چیز دتی جاوے. جان بھی تو لے لئی, مال بھی تو لے لیا, مینوں کی ملیا؟ جواب آیا بندے انفسہم, جان لیندا پیا, اموالہم, مال لیندا پیا, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت تانوں دیندا پیا. پتہ نہیں سودا تانوں پسند آیا یا نہیں آیا, میں پوری محنت کی تھی سودا سمجھاون دے اندر. اللہ فرمائدا انفسہم, جان لیندا پیا, اموالہم, مال لیندا پیا, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, تے جنت تانوں دیندا. جان لیندا ہے, مال لیندا ہے تے جنت دیندا. سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ کوئی نہیں بولے میرے نال. جان لیندا ہے, مال لیندا ہے تے جنت دیندا ہے. اور لطف دی گل یہ ہے کہ جدن دیون دی واری آئی ادھر مفت دیندا ہے. جنہاں پیسے نال جان لئیے او نہ بولن, جنہاں نو مفت ڈھائیے انہاں دا حق بندا ہے. سبحان اللہ. میں سنا جدن دیون دی واری آئی ادھر مفت دیندا ہے. اج لمن دی واری آئی ہن مل بھریندا ہے. اور مل کتنا خوبصورت, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اللہ فرمائدا جنت کو قیمت بنا دیا ہے. جنت کو قیمت بنا دیا ہے. اور میرا رب ہر جام دا خریدار نہیں. بڑی پتے دی گل پیا کرنا, میرا رب ہر جام دا خریدار نہیں, ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ. اللہ فرمائدا ہے نا نا, میں ہر جام دا خریدار نہیں. اللہ فرماندا میں اس جام دا خریدار ہاں کہ جن دے وچ ایمان آ گیا. معلوم ہویا قیمت جان دی نہیں, قیمت ایمان دی. جان کی قیمت نہیں ہے, ایمان کی قیمت ہے. اگر جان دی قیمت ہو دی تو کافر دی جان بھی خرید کردا, منافق دی جان بھی خرید کردا, مشرک دی جان بھی خرید کردا. اور لوگوں دیندا تے ہر کہنو ہے پر لیندا چون چون کے ہے. دیندا تے ہر کہنو ہے کافر دا بھی رب, ہے منافق دا بھی رب, ہے مشرک دا بھی رب. پیدا تو ساریاں نو کردا ہے, جام تو ساریاں نو بخشدا ہے. لیکن جدو لمن دی واری آئی اللہ ہر جام دا خریدار نہیں. اللہ فرماندا ہے میں صرف اس جام دا خریدار ہاں کہ جن دے وچ ایمان آ گیا. سودا ہو گیا, جان لے لئی, مال لے لیا تے جنت دے چھوڑی. ہن ہویا کی ہویا اے بھئی بندے سودے تو مکر گئے. آ جیڑا بندہ ہے نا اے سودے تو مکر گیا. اے بندہ جان نو ہی قابو ہو گیا. بولے نہیں تسی.
مال نو ہی قابو ہو گیا. اے نہ ہن جان دیندا ہے, اے جان نو بھی قابو تے مال نو ہی قابو. جان ہے کہیں مڑ پوچھدا پیا نے تہاڈی جان دا مالک کون ہے؟ اللہ. ہن بندے نو اگر جان دیونی پے جاوے, بندے نو اگر جان دیونی پے جاوے مالک تو ہوئے, لیکن جیلے تانوں جان دیونی پے جاوے تہاڈی تے جان نکلدی. تانوں مال دیونا پے جاوے تہاڈی تے جان نکلدی. ہن بندے جان نو ہی قابو مال نو ہی قابو. ہن نہ بندے جان دیندے نہ مال دیندے. میرا رب ویدا بیٹھا ہے. اللہ فرمائندا ہے بندے اپنے سودے تو مکریا ودا ہے, میں رب اپنے وعدے تے پکا بھی ان لہم الجنت تمہاری ہے, بس تمہاری جنت میرے تیرے نام منتقل کر دی ہے. ہن اے سودا جڑا قرآن بیان پیا کردا ہے, اللہ نے اے سودا قرآن وچ لکھ کے اپنے کملی والے دی طرف نازل فرما دیتا. اللہ فرمایا محبوب میں ایمان والے نال سودا کر لیا ہے, جان لے لئیے, مال لے لیا ہے, جنت ہی نہ دے چھوڑی. قربان جاواں میرے نبی دیا نظراں جو اٹھیاں نا تے تہاڈا حال ویکھیا, نبی نے نگاہ نبوت نال ویکھیا بے اے بندے تے سودے تو مکرے ودن, انہاں اے تے نہ جان دین دن نہ مال دین دن. تو قربان جاواں مڑ مصطفیٰ دیا نظراں تلاش کرن لگ گئیاں کہ میں کوئی ایسا ہیرا مل جاوے, کوئی ایسا موتی مل جاوے, کوئی ایسا شہزادہ مل جاوے جیڑا قرآن دے اس بیان کیتے ہوئے سودے نو پورا کرے تے سودا بھی انج پورا کرے کہ قربانی ہکو چ دے وے, ادا میری پوری امت دی طرف ہو جائے. نبی دیا نظرہ تلاش کرنے لگ گئیاں. بس مسلمانوں شعبان المعظم دا مہینہ آ گیا, حضرت علی دے گھر پتر جمع. جنہاں نو چنگا لگا صرف انہاں دی سبحان اللہ دویاں دی نہیں. میں جملے دہرا رہا, شعبان المعظم دا مہینہ آیا, مولا علی دے گھر پتر جمعیا, حضور دے گھر خبر گئی یا رسول اللہ اللہ نے تو انہوں نواسا عطا کیتا ہے, نبوت چلی علی کے گھر آ گئی. حضور نے فرمایا لاؤ محمد کو محمد کا نواسا دکھاؤ. بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حضرت امام حسین نو پیش کر دیتا گیا. نبی دیا نظرہ اٹھیا, مولا حسین دے چہرے تے جا کے نبی دیا نظرہ رک گئیاں. نبی نے نگاہ نبوت نال دیکھیا کہ قرآن جس سودے دا ذکر پیا کرتا ہے, اگر روح زمین تے کوئی ہستی اس سودے نو پورا کر سکتی ہے تو وہ ہستی میرے مولا حسین دی ہے جڑی پورا کر سکتی. نبی دیا نظرہ جا کے حسین دے چہرے تے رک گئیاں. تسی آکھو پیر نبی دیا نظرہ حسین دے چہرے تے رکیاں, تینوں کی میں پتہ لگ گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ نبی کی نظریں حسین کے چہرے پر رک گئی؟ لوگوں میں نبی دے دو کم دیکھیں, نبی نے دو کم کیتن, ایسے کم کیتن جڑے نبی نے ساری زندگی پہلے کدی نہ کی. نبی نے دو نوے کم کیتے, انوکھے کم کیتے, جداگانہ کم کیتے, وکھرے کم کیتے. کیڑے کم نبی نے کیتے؟ حضور نے فرمایا لاؤ حسین نو, میں محمد حسین نو گھٹی پاواں. لاؤ حسین نو, میں محمد حسین نو گھٹی پاواں. عرب دا ایک رواج آ, عرب دا ایک رواج آ کہ لوگ بچیاں نو گھٹی پہندے آن. بچہ پیدا ہویا لوگوں نو گھٹی پہندے آن. تواڈے پاسے پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں, مینوں اس دا اندازہ نہیں ہے. بچہ پیدا ہوئے لوگ اس نو گھٹی پہندے. کیڑی شے دی گھٹی؟ مٹھی شے دی گھٹی. کیڑی شے دی؟ مٹھی شے دی گھٹی. عرب دا ایک رواج آ کہ شہد دی گھٹی یا کھجور دی گھٹی, کھجور دنداں دے وچ چبا کے اے دا تھوڑا جہا شیرہ, اے دی تھوڑی جہی مٹھاس او بچے نو دتی جاندی آ. اے عرب دا رواج آ, عرب دا مزاج آ. ہن عرب دے رواج دے مطابق شہد بھی موجود, کھجور بھی موجود, رسول بھی موجود تے حسین بھی موجود. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے کھجور نہ چاہی, نبی نے شہد نہ اٹھایا. حضور نے فرمایا لاؤ حسین نو, میں محمد اپنی زبان دی گھٹی دے.
نبی نے جداگانہ کم کیوں کیتا؟ نبی نے وکھرا کم کیوں کیتا؟ لوگوں میرا وجدان کہتا ہے، میرا تصور کہتا ہے کہ نبی دیا نظرہ نے دیکھ لیا کہ قرآن جس سودے دا ذکر پیا کرتا ہے، اگر روح زمین تے اس سودے نو کوئی پورا کر سکتا ہے تو او میرا حسین پورا کر سکتا ہے۔ نبی نے دعا کم کیتا، حضور نے فرمایا لاؤ حسین نو، میں محمد حسین دے کرنا دے وچ اذان آکھا۔ آئے اذان اجڑی روزانہ تسی 5 ویلے سن دیو، آئے اذان جو روزانہ آپ کی مسجد سے آتی ہے۔ ساری زندگی میرے نبی نے اے اذان نہیں آکھی، نہ مکہ نہ مدینہ، نہ بدر نہ احد، نہ خیبر نہ خندق، کدی موقع ہی نہیں بڑھیا میرے نبی نو اذان آکھ نہیں پئی ہوئے۔ ہاں انج ہویا ہے کہ صحابیہ نے خواب دے اندر اذان دے لفظ سنن، پر انج کدی نہیں ہویا کہ میرے کملی والے نو اذان آکھ نہیں پئی ہوئے۔ اذان میرے رسول نے ایک باری آکھی اور وہ حسین دے کرنا دے وچ۔ حضور نے فرمایا لاؤ حسین نو، میں محمد حسین دے کرنا دے وچ اذان آکھا۔ نبی نے اذان دیتی، لوگوں نبی نے ایدو جو جداگانہ کم کیتے، اپنی زبان دیتی، خود اذان سنائی۔ نبی نے ایدو وکھرے کم کیوں کیتے؟ لوگوں نبی دیا نظرہ وے دیا پیان کہ قرآن جس سودے دا ذکر پیا کردا ہے۔ نہیں سواد بڑے ہیں گل دا جناب کی، میں اپنے مضمون تورا پرا نہیں جاواں گا۔ نبی دیا نظرہ وے دیا پیان کہ قرآن جس سودے دا ذکر پیا کردا ہے، اگر روح زمین تے اس سودے نو کوئی پورا کر سکدا ہے تو او میرا حسین پورا کر سکدا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندن، صحابہ فرماندن اسی عرب دے اندر بڑے نانے ویکھے، بڑے نواسے ویکھے، محمد جیسا نانا نہیں ویکھیا، حسین جیسا نواسا نہیں ویکھیا۔ صحابہ فرماندن منظر پہ تھے حیران ہو جاندے، نبی حسین نو چیندے جھولی بٹھان دے اور پھر بیٹھ کے حسین نو چم دے اور کدی بیٹھ کے حسین نو سنگ دے۔ صحابہ فرماندن منظر ہوندہ شہر مدینہ ہوندہ، مسجد نبوی ہوندی، حضور بیٹھے ہوندے اور جھولی حسین نو لے کے حضور کدی حسین دا متھا چم دے، کدی رخسار چم دے۔ سبحان اللہ بندیاں نہیں پڑھی میں تک، کدی ہونٹ چم دے، کدی گردن دے بوسے، کدی سینے دے بوسے، کدی ہاتھ چم دے۔ مر رسول ہاتھ چم چم کے صحابہ نو دکھان دے، یعنی حضور سنان دے بھی صحیح، پریکٹیکل کر کے دکھان دے بھی صحیح۔ حضور پریکٹیکل بھی کرتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی رخسار چومتے، کبھی ہونٹ چومتے، کبھی ہاتھ چومتے۔ صحابہ ویدے حیران ہو جاندے، پھر حضور خطاب شروع کر دیندے۔ حضور فرماندے سنو، من حب حسینا فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ۔ جس نے حسین نال محبت کی تھی اور سمجھے اس نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی۔ پھر فرماندے سنو، جس نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی اس نے خود خدا نال محبت کی تھی۔ پھر حضور فرما دے سنو، ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے حسین دا بغض رکھیا اس نے مصطفیٰ دا بغض رکھیا، اور جس نے مصطفیٰ دا بغض رکھیا اس نے خود خدا دا بغض رکھیا۔ لوگوں نبی نے اے جداگانہ کم کیوں کیتا ہے؟ نبی نے وکھرا کم کیوں کیتا ہے؟ لوگوں میرا وجدان کہتا ہے، میرا تصور کہتا ہے کہ نبی دیا نظرہ بے دیا کھلوتیان کہ قرآن جس سودے دا ذکر پیا کرتا ہے، اگر روح زمین تے اس سودے نو کسے نے پورا کرنا ہے تو او میرے حسین نے پورا کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندن، بیٹھے ہو یا اٹھی گئے ہو؟ توڑا میرا مزاج نہیں رلنا، میں نے اس دا اندازہ کافی ہویا ہے، میں محسوس کیتا ہے توڑا میرا مزاج نہیں رلنا، چونکہ میں مہور مزاج دا بندہ، میں تو جتنی دیر بانا ہے میں یا قرآن پڑھنا یا محمد دا فرمان پڑھنا، میں اس لیگ کے تو بیر نہیں جانا۔ آپ کو اگر پسند آ گیا پھر بھی ٹھیک، آپ کو نہ پسند آئے پھر بھی ٹھیک، میرے کول قرآن کے علاوہ کوئی اور سودا نہیں ہے۔ مجھے اور بات میں نے کس سے نہیں سنانے، میں نے کہانیاں نہیں سنانی، میں نے من گھڑت باتیں نہیں کرنی، میں نے ہر بات وہ کرنی ہے جس کی ضمانت دے سکوں، میں نے صرف وہی بات کرنی ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے۔ میں انہی دو راستوں سے ہوتا ہوا
آپ کے دلوں تک دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کو سمجھ آ جائے، اور مینوں ضرورت بھی نہیں کہ میں کسے قصے دا سہارا لواں، کسے کہانی دا سہارا لواں، چونکہ میرے حسین دی عظمت واسطے قرآن بھی کافی ہے، محمد دا فرمان ہی کافی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ فرماندن اسی شہر مدینہ دے اندر ویدے، حضور اپنے نواسیاں نو موٹھیاں تے چیندے اور پھر مدینے دیا گلیاں دی سیر کران دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابین آپ فرماندن مدینے دے چوکچ کھلوتا، سبحان اللہ بن دی۔ فاروق اعظم فرماندن مدینے دے چوکچ کھلوتا، تے جس راستے تے کھلوتا نا اس راستے تے حضور چل دے آ رہے ہیں، حضور چل دے آ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماندن میں ٹک ٹکی باندھ کے حضور نو دیکھنے لگ گیا، عجب منظر ہے، نبی دے موٹھیاں تے دو لال بیٹھے، دو ہیرے، دو موتی، دو پھول، دو نور۔ میں لفظ جان بوجھ کے وٹائیں، لفظ تبدیل کی تن، میرا دل لائی میں جی میں لفظ تبدیل کرے سا بندے سبحان اللہ انہیں اچھی پڑسن، لیکن میرے لفظان دا مول نہیں بڑھیا، میں لفظ تبدیل کی تن، بندیاں دی سمجھ اچھ نہیں آئی۔ رب کعبہ دی قسم میں تو میرا ایمان پوچھو کہ میں لفظ کیوں تبدیل کی تن، تو دل میرا اے آدھا بیٹھا کہ کائنات دے جتنے سونے لفظ ہیں او چاواں حسین دے نا تو قربان کر دے۔ لفظ ایک باری مڑ تبدیل کر کے بیکھا، میرے کتنے دوست ہیں جنہوں لفظ پسند آندے، نبی دے موٹھے تے دو لال بیٹھے، دو ہیرے، دو موتی، دو پھل، دو نور، مولا حسن، مولا حسین، نبی دے موٹھے تے سوار، مدینے دا بازار ہے۔ فاروق اعظم مدینے دے چوکچ کھلوتے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھن لگ گئے اور سوچن لگ گئے کہیں دی تعریف کرا، جڑے چڑے امدن انہاں دی تعریف کرا یا جڑے چائی امدن انہاں دی تعریف کرا، نانے دی تعریف کرا یا نواسیاں دی تعریف کرا، رسول کی بات کروں یا حسین کی بات کروں، سواری دی گل کرا یا سوارا دی بات کرا۔ حضرت فاروق اعظم فرماندن میں تو سوچدا رہ گیا کہ حضور چل دیا بالکل میرے قریب آ گئے تو میری زبانی چو جملے نکلے، نعم المرکب، فاروق اعظم کے جملے ہیں، نعم المرکب، سواری کتنی خوبصورت ہے۔ میرے رسول نے سن کے جواب دیتا، حضور نے فرمایا عمر سن، نعم الراکب، صرف سواری سونی نہیں سوار بھی سونے۔ اور مارکا نبی دے موٹھے تھے، ہر کسی نو چڑھنا نصیب نہیں ہوندہ، نبی کے کندھوں پر وہ سوار ہوتے ہیں جو خود جنت کے سردار ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا میرے نواسے تو جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی قصے کا سہارا لوں، میرے پاس قرآن بھی ہے، محمد کا فرمان بھی ہے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا میرے نواسے جنتی نوجوانہ دے سردار۔ ایک بڑھڑی اماں حضور دی خدمت پیش ہو گئی، بات مجھے یاد آ گئی، یہ حدیث بھی مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا میں عرض کرتا ہے چلو سنیے۔ ایک بڑھڑی میرے نبی دی خدمت چاہ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ بڑھڑی ہو گئی ہیں، کر سر کھلو گئے، ضعیفی آ گئی ہے، قبرت میری لتن، آج کل دی پرانیاں مہماناں، کسے وقت بھی دنیا تو ٹر جاواں، دعا منگاویں آئی ہیں، مہربانی کرو دعا کرو اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کرے تے رب مینوں جنت عطا کرے۔ حضور دا رحمت دا سمندر اگو ٹھاٹھا پیا مریندا، حضور نے اماں دی گل سنی، حضور نے فرمایا اماں تیرے واسطے دعا تا کراں پر مسئلہ ہے بے بڑھڑے تے جنت جاونا ہی کوئی نہیں، دعا تا کراں پر بڑھڑے تے جنت جاونا ہی کوئی نہیں۔ اماں نے جب لفظ سنے اس کی آنکھوں سے تو آنسو رواں ہو گئے، بہنے لگے کہ حضور دی زبانی چو گل نکل گئی ہے، گل غلط تو نہیں ہو سکتی۔ حضور نے اماں نو روندیا ویکھیا، حضور فرمایا اماں گل سچی ہے، بڑھڑے جنت وچ کوئی نہیں ہو جاونا، اللہ دا فیصلہ ہے بے قیامت والے دے ہر کہے جوان ہو کے جنت جاونا، بڑھڑے ہی جوان ہو کے جنت جانے۔
تو حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا میرے نواسیاں دی جنت دی سرداری محمد دے نواسیاں کول راسی حسن اور حسین کول راسی. جنت میں ہر شخص جوان ہوگا اور ان جوانوں کی سرداری میرے مولا حسین کے پاس ہے. قربان جاؤں. لوگوں نبی نے اذان کیوں دیتی, نبی نے زبان کیوں دیتی, نبی نے موٹھیاں تے چڑھا کے مدینے دیاں گلیاں دیاں سیراں کیوں کرائیاں, نبی جھولی اچ پا کے چم چم کے حسین نو کیوں وکھایا. لوگوں وچ گل ہکا ہے, حضور وے دے بیٹھے آن کہ قرآن جے سودے دا ذکر پیا کردا ہے. نہیں سواد بنیا, مڑ تو اینا ذہن پر ہویا, میری گل بنی گئی. میں اپنے موضوع تے بیٹھا, میں صرف ربط پہ پیدا کرنا. بس مسلمانوں یاد رکھیا ہے اس سارے کمالات جڑے رسول نے زمانے نو دکھائیں, اپنے نواسیاں دی عظمت بتائی, راز وچ ہکو آئی کیونکہ نبی دی نظراں ویکھ لے آئی کہ قرآن جے سودے دا ذکر پیا کردا ہے روح زمین تے, اگر اس سودے نو کسے نے پورا کرنا ہے تو وہ میرے حسین نے پورا کرنا. اختصار کروں, بات کو سمیٹوں, بہت لمبی آپ کی محفل ہے, علماء ہے, ثنا خان ہے, اور یہاں میں آیا تے حیران ہو گیا. میں تے انج لگا کہ میری وچ لوڑ ہی گائی نہ, لیکن انہوں نے مجھے بلا لیا. چلے اللہ پاک ان کا بھلا کرے, اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کو نزول کرے. مجھے ایسے احساس ہوا اب میں بہت جلدی میں ہوں, میں چاہتا ہوں میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں. میں وقت ضائع کرنے والا بندہ نہیں ہوں, میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, میں اپنے مضمون پر رہتا ہوں اور جلد اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. جیڑی تقریر اگلے 5 گھنٹے اچ کریں دن او میں 5 منٹ اچ کار چھوڑے نہیں, کیونکہ میں نے ادھر ادھر کی کوئی بات تو کرنی نہیں ہے. میں تو سیدھا ڈائریکٹ اپنے مضمون پر رہتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بس مسلمانوں, یزید تخت نشین ہو گیا, اس نے تخت قبضہ کر لیا. اس نے اپنا بندہ گل دیتا, گورنر مدینہ نو آکھیا, اس آکھیا نواسہ رسول نو بلاؤ, اور نواسہ رسول نو بلا کے انہاں دے کولوں میرے حق دے اندر بیعت طلب کرو, انہاں دے کول بیعت طلب کرو. گورنر مدینہ نے حضرت مولا حسین نو بلایا اور گورنر مدینہ نے آکھا حسین یزید دا سن دے بیٹھے ہو, یزید دا بندہ آیا بیٹھا ہے, پیغام آیا کہ تھوڑے کل بیعت لے جائے. میرے مولا حسین نے فرمایا گورنر مدینہ ان جواب دیو اے پاک ہاتھن کسے پلیت دی بیعت نہیں کر سکتے, اے پاک ہاتھن کسے پلیت دی بیعت نہیں کر سکتے. آپ نے بیعت سے انکار کیا, بیعت ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا کہ اس کی بیعت کی جائے جو ظالم ہو, جو فاسق ہو, جو فاجر ہو, جو شرابی ہو. کسی ایسے بدبخت کی بیعت کی جائے ممکن نہیں ہے. جڑا بندہ آیا بیٹھا نا یزید دا, اس گورنر مدینہ نو آکھیا, اس آکھیا موقع چنگا ہے حسین نو جاون نہ دے, موقع چنگا ہے حسین نو جاون دے, رولا اتھائی مکا, گل اتھائی تمام کر, شہید کر دے حسین کو, نبی کے نواسے کو, بات کو یہی ختم کر. میرے مولا حسین پلٹے, آپ نے فرمایا تینو پتا ہے میرے اندر خون کس دا ہے, تینو پتا ہے میں ہاں کون ہوں. آپ نے جو تاریخی جملے گورنر مدینہ دے سامنے ارشاد فرمائے, تاریخ دے اوراق نے لکھ کے سنہری حروف دے اندر لکھ کے زمانے دو دست دیتا کہ حسین جیسا بادشاہ, حسین جیسا باوقار, حسین جیسا باضمیر زمانے تے کوئی. لیکن مدینے دا تقدس, مدینے شریف دی حرمت, مدینے شریف دی طہارت, نانے دے روزے دی دا احترام میرے مولا حسین دے پیش نظر رہا. آپ نے حالات دی سنگینی نو ویکھیا تو میرے مولا حسین نے شہر مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کیتا اور آپ شہر مکہ تشریف لے کے گئے. آپ شہر مدینہ چھوڑ کے شہر مکہ تشریف لے گئے, اور جدو آپ شہر مدینہ چھوڑنے لگے تو پھر آپ نانا دے روضہ تے پہنچے, اور نانا دے روضہ تے پہنچ کے سلام کر کے آپ نے اپنے نانا تو مدینہ چھوڑن دی اجازت منگی. شوکت ہے وہ سلام تو سناؤ. وہ جب مدینہ شریف میں 1 منٹ رک جاتا ہوں, اگر تم وہ شعر سنا دو کہ جب وہ نانا کے روضہ پر آئے اور انہوں نے میرے مولا حسین نے وہ جو سلام پیش کیا,
بس اس کے 2 شعر پڑھو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، میں اپنے مضمون کو مکمل کر سکوں. سلام اخیر ہووی، سلام اخیر ہووی، میں وطن چھڑیں دا پیا. سلام اخیر ہووی، میں وطن چھڑیں دا پیا. تے دین بچاور کیتے میں کربل میں. سلام اخیر ہووی، میں دین اسلام نو پشتی دے سا. نانا میں دین اسلام نو پشتی دے سا. پتہ نہیں بندے پشتی جان دے یا نہیں جان دے. کچیاں کدھا ہوں میں نا تو او جلے ڈھین لگے نا تو بندے نواں گارا بنا کے تے مڑ انہوں تلو مٹی لین دیں بھئی اے قد ڈھوے نہیں. او جیڑی قد نو بچامن واسطے جیڑی مٹی لائی جاندی ہے نا انہوں پشتی آدھے. میں دین اسلام نو پشتی دے سا. پوری توجہ. میں دین اسلام نو پشتی دے سا. تے خون مٹی دا میں گارا لے سا. تے جھک سا نبات لیگے میں وعدہ کریں دا پیا. سلام اخیر ہووی، میں وطن چھڑیں دا پیا. کہ اٹھی اکبر آذان سنا تو. اٹھی اکبر آذان سنا تو. تے وچ خیمے دے ٹر کے وکھا تو. تو شکل رسول دیے میں صدرہ لہندا پیا. سلام اخیر ہووی، ظہور نو کوئی نہیں خوف حشر دا. تو فکر کیوں نہیں اگلی لہن میں پتہ لگ جائے گا. ظہور نو کوئی نہیں خوف حشر دا. ہے نوکر اہل بیت دے گھر دا، انہاں لج پالا دینا میں زندگی لے دا پیا. سلام اخیر ہووی. یہی سلام پڑھ کے میرے مولا حسین مدینہ شریف سے شہر مکہ دی طرف روانہ ہوئے. اور شہر مکہ کیوں گئے؟ شہر مکہ آپ اس واسطے تشریف لے کے گئے کہ شہر مکہ امن دا شہر ہے. اتھے کیڑی نو بھی نہیں ماریا جا سکتا. حدود حرم دے اندر کیڑی نو بھی نہیں ماریا جا سکتا. تو آپ شہر مکہ تشریف لے گئے تاکہ شہر مدینہ دی حرمت برقرار رہے. لیکن جزیدیہ نے نوی چال سوچی. انہوں نے آکھیا حج دا موقع آ رہا ہے، 2 حاجی بناؤ، انہوں نے 2 چادراں پواؤ اور حاجیاں دے روپ دے اندر شہر مکہ بھیجو. حج دے رش دے اندر حسین نو شہید کریں تاکہ پتہ نہ چلے کہ حسین کو کس نے شہید کیا ہے. میرے مولا حسین نو خبر ملی، آپ نے شہر مکہ چھوڑیا، کوفہ دی طرف روانہ ہوئے. 2 محرم الحرام نو قافلہ حسین کوفہ تک پہنچے ہے.
یزیدیہ نے گھیرا پائے، سادات نے خیمے لگائے، اور خوبصورت منظر آ کہ ہر خیمے وچوں قرآن دے پڑھیمن دی آواز آئی۔ یہ درس حسین ہے، یہ مشن حسین ہے، یہ پیغام حسین ہے۔ ہر خیمے وچوں قرآن دے پڑھیمن دی آواز آئی۔ یزیدیہ نے بھی میٹنگ بلائی، انہاں آکھیا جب تک قرآن تے حسین کٹھے نے انہاں نو ہرایا نہیں جا سکدا۔ کوئی مشورہ دیو، قرآن وکھرا کرو، حسین وکھرا کرو۔ جب تک قرآن تے حسین کٹھے شکست ممکن نہیں۔ الگ کرو، قرآن الگ کرو، حسین الگ کرو۔ مختلف تجویزاں آ گئی، پانی بند کر دیو۔ 22,000 دا لشکر بلا لیا گیا، نہر فرات تے پہرا لگ گیا، ہر چیز پانی پیوے، پرندے چرندے انسان حیوان ہر چیز پانی پی سکتی ہے۔ خاندان نبی اولاد علی زہرا کے بچوں کا پانی بند کر دو۔ لوگوں انہوں نے پانی بند کیتا، سیدہ نے بھی گرم ریت تے ہاتھ مارے، تیمم کر کے اللہ دے قرآن دی تلاوت نو جاری رکھی۔ انہاں کہا سیدن انہاں قرآن نہیں چھوڑنا، کوئی اور حل سوچو۔ انہاں مردامی نو جنگ دے تبل بجا دیتے، بیٹھے ہو یا اٹھی گئے ہو؟ میں نے بڑی جلدی میں ترتیب کو پیدا کیا ہے۔ میں اب آخری لمحات کی طرف، اپنی آخری باتوں کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مجھے 2 لمحے اور چاہیے، میں اپنی گفتگو کو کامل کروں گا۔ صرف تن اتھو تک لے کے جانا ہے، میرا کوئی مضمون نہیں ہے، میری کوئی تقریر نہیں ہے۔ میں صرف اتھو تک تو لے کے جانا ہے جتے حسین نے اس سودے نو پورا کیتا ہے جڑے سودے نو قرآن نے بیان کی۔ میں نے صرف آپ کو وہاں تک لے کے جانا ہے، اس لیے میں نے ساری باتیں درمیان کی چھوڑ دی ہیں۔ میں نے ساری تفصیلات کو ایک طرف رکھ کر اپنے موضوع کی طرف پڑھ رہا ہوں کہ کربلا کے اندر مڑ حسین نے او سودا کیویں پورا کی۔ یہ سودے تو سارے مال گئے ہو، نہیں سن دے بیٹھے میری گل بندے، یہ سودے تو بندے مال گئے، اس سودے نو مڑ کربلا دے اندر حسین نے پورا کیتا ہے۔ اور کیویں پورا کیتا ہے سماعت فرمائیے۔ بس محرم الحرام دی 10ویں دا دن آیا، جنگ دے تبل بجا دیتے گئے، اعلان جنگ ہو گیا، محبان اہل بیت قربان ہوئے، حبیب ابن مظاہر جیسے، زہیر ابن قین جیسے، مسلم بن اوسجہ جیسے عظیم عظیم مجاہد محبان اہل بیت میدان کربلا دے اندر جام شہادت نوش کر دن۔ جدو قربانیاں مکمل ہو گئیاں، پھر حضرت علی دی اپنے گھر دی باری آ گئی۔ سب تو پہلے مولا علی دے بیٹے شہید ہوئے، پھر حضرت امام حسن دے لخت جگر شہید ہوئے، پھر حضرت مولا حسین دے نور نظر شہید ہوئے۔ اس دے اندر جوانین معصومین ہم شکل رسولی، میں سارے نام گن دیتے، ایک ایک کی شہادت پر گفتگو کروں تو موضوع تو گھنٹوں پر طویل ہوتا ہے۔ علی اکبر کی بات کروں، عباس کے کیسے بازو کٹے، پورا منظر دکھاؤں، مضمون طویل ہوتا ہے۔ علی اصغر نے کیسے ننی معصومیت میں جام شہادت نوش کیا، بات کروں بات لمبی ہوتی ہے۔ میں چونکہ منزل کی طرف جا رہا ہوں، اختصار کر رہا ہوں۔ قربانیاں مکمل ہو گئیاں، میرے مولا حسین خود گھوڑے تے سوار ہو گئے، یزیدیاں دے نال برسرے پیکار ہو گئے، لڑدیاں لڑدیاں پیاس دی شدت تو نڈھال ہو گئے، جسم زخماں دے نال چورو چور ہو گیا۔ میرے مولا حسین گھوڑے تو ڈھلے، زمین تے آئے۔ اب کربلا کا مورخ لکھتا ہے، کربلا دی تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے، شمر ویدا کھلوتا، انہاں دیکھیا حسین دی بس ہو گئی، ہار گیا حسین، جیت گیا یزید، انہیں تلوارہ چھک لیا۔ میرے مولا حسین دی گردن تک آ گئے، سر انور الگ کر دیتا، وجود مبارک الگ کر دیتا، نعرے مار دیتے، ہار گیا حسین اور جیت گیا یزید۔ پر یزیدیہ نے جدو سر نیزے تے چڑھائے، مر یزیدی بھی ویک کے حیران ہو گئے کہ حسین دا سر وکھرا قرآن پڑھدا پیا، دھڑ وکھرا قرآن پڑھدا پیا۔ درس دیتا ہے حسین نے کربلا دے اندر، سب کچھ چھوڑیا جا سکتا ہے، قرآن نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ تم ناراض نہیں ہونا، میں نے 2 کوڑیاں گلا کرن دیو، حسین قرآن نو چھڑیندا نہیں، تسا قرآن نو پڑھ دے ہی نہیں، تواڈے کول قرآن واسطے وقت ہی کوئی نہیں۔ آپ نے قرآن کو لپیٹا اور جالے وچ رکھ دیتا، سمجھیا کہ قرآن جالے وچ رکھن واسطے آیا ہے۔ رب کعبہ دی قسم، قرآن جالے وچ رکھن واسطے نہیں آیا، قرآن تے جنت دا راہ دسن واسطے آیا۔ لوگوں نے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے،
اور قرآن کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. ہر چیز واسطے بندے کول وقت ہے, قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. لوگ اپنے بالاں نوں درزی بنایا, موٹر سائیکلاں دا کم سکھایا, چوکیدار بنائے گئے, ذمہ بنائے گئے, دکاندار بنائے گئے. لوگ ہر چیز اپنے بچیاں نوں سکھائی, قرآن نہ پڑھایا. یہ درس حسین ہے, یہ پیغام حسین ہے, یہ مشن حسین ہے جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے. تیرہ دمی وستے رہے, پتھراں دی بارش ہوندی رہی, وچالج کھلو کے سید قرآن پڑھ دے رہے. بس مسلمانوں, میرے مولا حسین نے 72 قربانیاں دے کے پھر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے, جام شہادت نوش کر کے قرآن دے اس بیان کیتے ہو سودے نو پورا کیتا اور امت تے احسان کیتا. اے جڑے بندے آج کلمہ پڑھ کے جنت دے مالک بنے بدن تے اپنے آپ نو سمجھ دن کہ جنت میرے نام ہے, میں وارث ہوں جنت کا, تو جڑے جنت دے مالک بنے بدے ہو, یاد رکھنا تانوں جنت دا راہ دکھاون واسطے میرے حسین نو 72 قربانیاں دیونیاں پئیاں. اس امت کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے حسین نے سب کچھ لٹا دیا. ہوں تسا گل کرو, تسا حسین نالو یا یزید نالو؟ جو حسین کے ساتھ ہے صرف وہ بولے, دوے بندے زبان نہ ہلاویں. سوال بڑھ پیا کرنا, حسین نالو یا یزید نالو؟ اگر حسین نالو تو پھر حسینی بننا پوس. میں اتنے زمانے تے ویکھیا لوگ نہ حسین دا لیندے پر کم یزید دے کر دیں, نہ حسین دا تے کم یزید دا. ساڈے سامنے باڑا حسین حسین کرنی, بندیاں دے ہاتھ تلے نہیں ہوندے, سبحان اللہ اٹھا لگی جاندی. ساڈے سامنے باڑا حسین حسین کرنی, اوقات تو پار جاونا مڑ یزید نہ رل جاونا. نام حسین کا اور کام یزید کا, یہ بغاوت ہے, یہ دشمنی ہے. یہاں خون حسین بیچا جا رہا ہے, خون حسین بیچا جا رہا ہے, نام حسین بیچا جا رہا ہے. حسین کا نام بیچنے کے لیے نہیں ہے, خون حسین بیچنے کے لیے نہیں ہے, خون حسین چومنے کے لیے. یہ تو چومنے والا خون تھا, لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا. بدقسمتی ہے. تسی آکھو پیر ہن تک چنگیاں گلاں کریندا رہے, آخر تے ساڈے اوتے فتوی لا دتا ہی بے اسا یزید دے کام کرنے ہیں, اسی تے لعنت بھیجنے ہیں یزید تے. کیڑے کام میں جڑے اسا یزید دے کردے رہنے ہیں؟ لوگوں یزید جھوٹ بولتا ہے, ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں. چپ ہو گئے سارے میرے. آپ بلینے ہیں جھوٹ یا کوئی نہیں سے بلینے والے؟ تو پھر بتائیے, یزید بھی جھوٹ بولتا ہے, ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں. یزید بھی ظلم کرتا ہے, ہم بھی ظلم کرتے ہیں. یزید سے بھی دوسروں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں, ہمارا کردار بھی یہی ہے. یزید بھی شراب پیتا ہے, ہم بھی شراب پیتے ہیں. کیوں جی مسلمان شراب نہیں پیندے؟ بولو تو صحیح یار. ہوں تھوڑے کماندہ دی بندہ تلاشی کرواوے, کتنے لیٹر شراب ملے گی آپ کو پتہ ہے؟ مسلمان ہے. اب بتائیے کیا کروں؟ یزید بھی شراب پیتا ہے اور یہ لوگ بھی شراب پیتی ہیں, تو نام تو حسین کا لیتے ہیں پر کام تو یزید کے کرتے ہیں. خدا را میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, اگر میرے لفظوں میں کڑواہٹ تھی مجھے معاف کر دینا. لیکن میرا ایک سوال ہے جو میں مجمع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں, خدا را اگر حسینی ہو تو آج یزید کو چھوڑ کر حسین کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ, قافلہ حسین کی طرف آ جاؤ, وہ کام کرو جو میرے مولا حسین نے. یہ جتنیاں گلاں میں ہوں تک گڑیاں نا, یہ جھوٹ بولنا, یہ شراب پینا, یہ ظلم کرنا, یہ کردار یزیدیت ہے. وہ عمل حسین ہے, سر وکھرا قرآن پڑھتا پیا, دھڑ وکھرا قرآن پڑھتا پیا, وہ عمل حسین کھڑا ہے. یہ کردار یزیدیت ہے. یزید کے کردار کو ختم کرو, اپنی زندگیوں میں میرے مولا حسین کے عمل کو لاؤ, ایسے بن کے جاؤ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسینی جا رہا ہے. سنت حسین اپناؤ, اسوہ حسین کو دیکھو, طریقہ حسین کو دیکھو. اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے, یہاں آنے والوں کی ہر مراد کو اللہ پورا فرمائے. میرے جتنے دوست آئے ہیں اللہ پاک ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے جن احباب نے
قصیدہ علی پاک دا یعنی میرے جڑا ہن تائی میں ذکر کیتا ہے او دے نال تساں نہیں رجی ظفر صاحب آؤ جی یا کو رل کے پڑھو یا وکھرے وکھرے پڑھو یہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ بھی انہاں پاکاں دا ذکر سنا میں ان کی فرمائش ہے جی ان کی فرمائش کو پورا کریں اور دو شعر بھی پڑھیں جی قصیدے کے دو شعر پڑھیں جی انہاں دا تا ارادہ ہی کوئی نہیں پڑھن دے تیرا استاد بیٹھا ہے تو مڑ استاد دے سامنے پڑھ سواد اسی اجازت ہے نا درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا محبوب اللہ ہکے ربائی دی حاضری استادہ تو اجازت لیندے ہوئے ہیں قبلہ استاد محترم فخر عباس تابش صاحب فخر جنگ نہیں فخر پاکستان بیٹھے ہیں انہاں دے ہوندے ہکے ربائی دی حاضری سبق سناونا استاداں نو توجہ کرسو بھائی کیا بات ہے کیا بات کربل تو انجم خیمیاں تائیں کربل تو انجم خیمیاں تائیں ہائی فاصلہ چاند قدماں ہتھی چاکے جدن حسین آیا چالا شاہ پتر جمادہ گئے وال سفیدو اتنی دیر پاٹ کلے جا مادہ تینوں کے پتہ دین تے کے لگے آئے تو تا مسلم ہے بس نادا تینوں کے پتہ دین تے کے لگے آئے تو تا مسلم ہے بس نادا پیر صاحب دا حکم ہے ربائی پڑھن لگا اکھیں اکھیں خوشک ہومن تاں اصغر دی اُداں پیاس نو یاد کری وے واہ واہ ہووے آخری ویلا زندگی دا کسے خاص نو یاد کری وے جیڑا تابش ہرنو ہویا احساس نو یاد کریوے گل آوے جدن وفاواں دے عباس نو یاد کریوے